8 سال کی عمر میں مجھے اغوا کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرد مجھے 3 مہینوں تک روزانہ انجیکشن لگاتا رہا۔ اس انجیکشن سے مجھے بہت تکلیف اور اذیت ہوتی، پوری پوری رات روتی رہتی اور مجھے میرا وجود بڑا بڑا لگنے لگا اور 3 مہینوں میں مکمل جوان لڑکی بن گئی۔ میں اور سب پیچھے بھول گئی اور روزانہ مجھے تیار کیا جاتا اور میرے جسم کو نوچنے مرد آ جاتے۔ ایک دن سب لڑکیوں کو تیار کیا گیا اور کچھ عربی آ گئے۔ ان کو میں پسند آ گئی۔ جب کمرے میں گئی تو اس عربی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میرے جسم سے روح نکل گئی۔ وہ عربی تو میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے، میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج ہی کی تو بات ہے کہ جب دوپہر کے وقت امی نے مجھے محلے کی دکان پر چینی لینے بھیجا تھا۔ میری عمر 8 سال کی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کا چھوٹا موٹا سامان اماں مجھے لینے بھیج دیتی تھی۔ چند دن سے جب بھی میں باہر کھیلنے یا سامان لینے جاتی تو مجھے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوتی تھی، جیسے مجھے مسلسل کوئی دیکھتا ہے، لیکن میں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ آج دوپہر کے وقت گلی میں سناٹا تھا۔ پرچون کی دکان میرے گھر سے کچھ دور تھی۔ میں اگلی گلی سے جیسے ہی مڑی تو مجھے ایک سوئی سی چبھی تھی۔ میرے منہ پر ایک کالے بھرکے والی عورت نے ہاتھ رکھا تھا۔ ساتھ ہی ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی۔ مجھے اس عورت نے ٹیکسی کے پیچھے دھکیلا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کے سامنے خوب اندھیرا تھا، کوئی پٹی بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو کر کے باندھے گئے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے اپنے بہن بھائی اور گھر والے یاد آ رہے تھے۔ بازو سے پکڑ کر کسی نے نہ جانے کہاں لے جا بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ کچھ پل کے لیے اندھیرے سے روشنی دیکھنے سے میری آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر دیں۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک تہخانہ سا تھا۔ وہاں مجھ جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں ڈری سہمی سی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ کوئی رو رہی تھی، کوئی دبک کر دیوار کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ ایک شخص لمبا چوڑا سا بڑی خطرناک آنکھوں سے مجھے دیکھ کر غصے سے پھنکار کر بولا، کہنے لگا، چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ، اگر ذرا بھی شور شرابہ کیا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے اپنی خونخوار آنکھیں میری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں 8-9 سال کی ہی تو تھی اور ایسے واقعات بھی سن رکھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ میرا ڈر جانا تو فطری سی بات تھا۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اپنی سسکیوں کو دبائے رونے لگی۔ مجھے میری امی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، وہاں جنہوں نے مجھ پر کبھی ہاتھ تک نہ اٹھایا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بس 2 ہی بھائی تھے، اس لیے امی اور ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں گوری رنگت اور سنہری بالوں والی تھی، اس لیے میرے ابو گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ تہخانے میں بس ایک ہی بلب لگا ہوا تھا، جس کی پیلی روشنی اس بڑے سے ہال نما تہخانے کو روشن کرنے کے لیے نہ کافی تھی۔ میری عمر کی 10-12 بچیاں وہاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی ایک عورت اندر آئی۔ وہ بھی بھرپور اس شخص کی طرح بھری جسامت کی مالک تھی، چہرے پر سختی تھی۔ اس عورت کی گول گول پھٹی سی آنکھیں کسی چیل کی تیزی رکھتی تھیں۔ اس نے سب لڑکیوں کو تیز نظر ڈال کر دیکھا اور بڑے کرخت انداز سے بولی کہ ہم سب اندر سے کانپ کے رہ گئیں۔ پھر وہ ہم سب سے کہنے لگی کہ آج کے بعد تم لوگ مجھے اماں کہا کرو گی اور میری کسی بات کو ماننے سے انکار بھی نہیں کرو گی، ورنہ میں بہت بری قسم کی عورت ہوں۔ ہم سب بچیاں اپنی جگہ سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ رات کو ہمیں پہلے اس عورت نے انجیکشن لگایا، جس کے لگنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمیں بے تحاشا بھوک لگنے لگی تھی۔ اتنی بھوک کہ اگر کھانا نہ ملتا تو شاید ہم اس تہخانے میں موجود لکڑی کو کاٹ کر چبانا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے گوشت سے بنا سالن بڑے بڑے تسلوں میں رکھا گیا، تندوری کی روٹیاں رکھی گئیں۔ ہم بس بچیاں ایک ایک تسلے کو اپنے آگے رکھے کھانا کھانے لگیں۔ نہ جانے کیسی بھوک تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بھوک کی شدت کو بجائے کم کرنے کے اور بھی بڑھا رہا تھا۔ ہم سب بھی کھانا کھا رہی تھیں جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے پیٹ بھر چکے تھے لیکن بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ تندور کی موٹی سخت سی روٹی چبا چبا کر ہمارے جبڑے دکھنے لگے تھے، لیکن بھوک تھی کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید ہم ایک بچی نے 5 روٹیاں کھا لی تھیں۔ کھانے کے بعد ہمیں خود میں ہوش مندی سے محسوس ہونے لگی، آنکھوں میں نیند بھی اترنے لگی۔ ہم سب کھانا کھاتے ہی سو گئیں، لیکن اگلے روز جو ہمارے ساتھ کیا گیا
وہ میری روح کو لرزا دینے والا عمل تھا۔ کرب اذیت سہنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کوئی ہم 8-9 سالہ بچیوں سے پوچھتا۔ صبح ناشتے میں بھی ہمیں دال روٹی دی گئی تھی۔ اسی کھانے کے بعد ہم سب بچیوں کو ایک ایک کر کے وہی اماں نامی خاتون باہر لے جاتی۔ مجھ سے پہلے 6 بچیوں کی باری تھی۔ جب پہلی بچی اس اماں کے ساتھ باہر گئی تو پورے 2 گھنٹے بعد دوبارہ اندر داخل ہوئی، لیکن اپنے پاؤں پر نہیں، اسے وہی مرد گود میں اٹھا کر لایا تھا اور زمین پر بچھی چٹائی پر پٹک کر چلا گیا۔ وہ بچی نیم بے ہوش تھی، اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی ہو رہی تھی، منہ سے سفید سی جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ یوں تھی کہ جیسے نیم مردہ وجود ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کے مارے ہم سب کے حلق تک خشک ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر دل میں یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ پھر جو بھی لڑکی جاتی واپس اسی کی یہی حالت ہوتی۔ جیسے جیسے میری باری قریب آنے کو تھی، میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی تھیں، میری رنگت خوف کے مارے زرد ہو گئی تھی، میرا دل کسی قیدی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے اس وقت پر رونا آنے لگا جب میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیوں ماں اتنی نہ سمجھ ہوتی ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر افسوس بھی کرتی ہیں، لیکن نڈر بن کر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھی بھیج دیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی ہوس کا بھوکا بھیڑیا ان کی معصوم نازک سی پھول جیسی بچیوں کی طاق میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ کئی بار ہمارے گھر کے قریبی مسجد میں آئے دن بچوں کے اغوا ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن جس پر میری امی بڑے تعصب سے کہتی تھی، نہ جانے زمانہ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے۔ جب پتہ تھا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو کیوں اکیلے اس زمانے کی بھیڑ چڑھا دیا امی؟ میں چھوٹی سی بچی ہی تو تھی۔ اپنے سامنے اپنی ہم عمر لڑکیوں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی، اپنی ماں کو کوسنے لگی۔ کاش میں اپنی امی کو صاف منع کر دیتی، کاش میں دروازے سے باہر قدم بھی نہ نکالتی۔ ہائے میری ماں، مجھے اب کون اس بھوکے بھیڑیے سے بچائے گا؟ میرا نازک سا وجود اس وحشی درندوں کی بھوک کہاں مٹا سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، بھوک کے ہوس کے مارے کتے ہیں جن کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے۔ نہ یہ 3 سال کی بچی کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ 7-8 سالہ بچی کو بچی سمجھتے ہیں۔ انہیں ہر بچی بس عورت نظر آتی ہے۔ ان کی ہوس شدہ آنکھوں میں اتنی شدت کی ہوس کی بھوک ہوتی ہے کہ یہ نظروں سے ہی مخالف جنس کے وجود کو تار تار کر دیں۔ خدا را، ہم معصوموں پر رحم کھاؤ، ہمیں مت باہر لے جانے دو۔ میں تو مر ہی گئی میری ماں، مجھے تم نے کیوں بھیجا تھا؟ دیکھ تیری بیٹی اب کیسے ان ظالموں کے عتاب کا نشانہ بنتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ گو تھی۔ میرا دل چاہا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مر جاؤں۔ مجھے یوں تڑپ کر اور بلک کر روتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ مجھے ٹی وی پر لگنے والی خبریں یاد آنے لگیں، جب میری عمر کی بچیوں کی لاشیں کبھی کچرے کے ڈھیر سے ملتی تو کبھی کسی نہر کے کنارے، کبھی کسی بوری میں بند، تو کبھی ایسی صفاف کی جاتی کہ اسے ہوس کا نشانہ بنا کر بے شمار ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ جیسے جیسے مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی میری روح لرزنے لگی تھی، لیکن میرا رونا تڑپنا بلکنا کسی بھی کام نہ آیا تھا۔ مجھے بھی وہ عورت بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں 4 مرد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو وہی جلاد قسم کا شخص تھا جو بچیوں کو گود میں اٹھائے اس تہخانے میں لے جا کر چٹائی پر پٹکتا تھا، وہ مرد اور تھے، اور چوتھے نے ڈاکٹر جیسا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہاں ایک فولڈنگ بیڈ بھی موجود تھا جو ہاسپٹلز میں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ عورت مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے اس شخص نے پکڑ لیا۔ میں پہلے تو بہت چلانے لگی، اپنا آپ اس شخص سے خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی رہی، لیکن میری ننھی سی جان مجھے کہاں اتنی اجازت دیتی تھی کہ میں اس جن کا مقابلہ کر سکتی۔ اس نے میری گال پر زوردار تماچا مارا، میرے تو اوسان ہی خطا ہونے لگے تھے، میرا سر پورا چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ کسی نے گرم سلاخ میرے منہ پر رکھ دی ہو، اتنی شدید جلن تھی کہ جیسے میرا رخسار ہی جل گیا ہو۔ مجھے اس نے فولڈنگ بیڈ پر لٹا دیا۔ 2 مردوں نے میرے ہاتھ اور بازو کو جکڑا اور اس وحشی دیو نے میرے دونوں پاؤں یوں پکڑے کہ میں حرکت کرنے سے بھی قاصر ہوئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے پہلے میرے بالوں کو پونی سے آزاد کیا، میرے چہرے پر پڑے تھپڑ کی وجہ سے خون سا رس رہا تھا۔ اس نے روئی سے وہ خون بڑی بے دردی سے صاف کیا
اس کے بعد میرے سر پر ایک مائکروفون کی طرح کا آلہ لگا دیا۔ مجھے اب یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد میرے دماغ کو بجلی کے شارٹس لگائے گئے۔ جب میرے دماغ پر سب قسم کا بجلی کا کرنٹ لگتا تو میں بلبلا سی اٹھی۔ میرا پورا وجود کام کر رہ جاتا۔ جیسے ہی وہ شارٹس ہٹایا جاتا میرا پورا وجود بے جان سا لگنے لگتا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ دی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سفید کوٹ والا ڈاکٹر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں نیم غنودگی میں سے اپنا نام بتانے لگی۔ پھر میرے کانوں نے یہ سنا کہ 2 شارٹس اور لگانے پر اس کی پچھلی یادداشت چلی جائے گی۔ اس کے بعد میرے دماغ پر جو کرنٹ کے وار کیے گئے مجھے اتنا مزمحل کر چکے تھے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں کون تھی؟ کہاں سے لائی گئی تھی؟ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی کون تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میرا دماغ بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ میں خود بھی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا ذہن بالکل تاریک تھا۔ کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تب بھی یاد نہ آتا۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد آ رہا تھا کہ وہ بچیاں کون ہیں۔ بس بھوک لگ رہی تھی۔ میں نقاہت سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے بس مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب بچیاں ہی نیم مردہ جسم سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کھانا کھا کر ہم پھر سے سو گئیں۔ چند دن بعد بس ہمیں یہ یاد تھا کہ وہ بھاری سی وجود والی عورت ہماری ماں ہے۔ وہ جو کہے گی ہمیں وہی کرنا ہے۔ اب ہم سے اسی جیل نما تہخانے کی صفائی ستھرائی کرائی جاتی۔ ہماری دنیا اب وہی ایک تہخانہ تھی۔ دن کب نکلتا، رات کب ہوتی، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ بس ایک پیلے سے بلب کی روشنی تھی جس کی ہم عادی ہو چکی تھیں، وہی ہمارے لیے دن رات تھا۔ دنیا سے غافل ہم سب لڑکیاں ڈٹ کر کھاتی تھیں۔ ہمیں روز کے 2 ایسے انجیکشن لگائے جاتے جس سے بے تحاشا بھوک لگتی۔ ہمارے قد و جسامت دنوں میں بڑھنے لگے تھے۔ ہم خود کو تو نہیں دیکھ سکتی تھیں لیکن کیونکہ آئینہ موجود نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر، اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ کر احساس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کتنے ماہ بیت گئے تھے، کچھ یاد نہیں تھا۔ ذہن کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ جب ایک دن ہم پر انکشاف بھی ہوا کہ ہمیں اس تہخانے کی دنیا سے باہر لے جایا جا رہا ہے، ہم سب لڑکیاں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اس تہخانے سے باہر کی دنیا بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں اس اندھیر نگری سے باہر لے جایا گیا، سورج کی روشنی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ہم لوگوں کو ایک بس میں بٹھا دیا گیا۔ ہم سب لڑکیاں بڑے غور سے دنیا کی حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹیں، پارک، سڑکیں، جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے آئی ہو۔ پھر ہمیں ایک بنگلے میں لے جایا گیا۔ ہماری اماں بھی ہمارے ساتھ تھیں، جسے ہم سب لڑکیاں ماں کہتی اور سمجھتی تھیں۔ اس بنگلے کو دیکھ کر تو ہم سب لڑکیاں باولی سی ہو گئی تھیں۔ اتنا بڑا لان، پھر پورچ میں کھڑی 2-3 گاڑیاں، بڑے بڑے کمرے، ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید جنت میں آ گئی ہیں۔ چند دن تو ہم اسی جگہ کو دیکھ کر ہنستی، مسکراتی اور خوش ہوتی رہیں۔ پہلی بار وہیں اپنے کمرے میں جا کر ہم نے آئینہ دیکھا تھا۔ خود کو دیکھ کر زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہم چند ماہ پہلے دبلی پتلی سی بچیاں ہوتی تھیں۔ ان چند ماہ میں ہمیں نہ جانے کون سے انجیکشن لگائے گئے تھے جس نے ہماری خوراک دگنی بڑھ گئی تھی، اور اسی طرح ہمارا وجود بھی پہلے سے کافی بھر گیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنے میں 18 سالہ نوجوان لڑکیاں لگنے لگی تھیں۔ ہماری اماں نے ہر 2 لڑکیوں کو ایک کمرہ دیا تھا۔ جب میں نے پہلی بار سامنے لگے آئینے کو دیکھا تو مجھے حیرت سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میری رنگت سفید تھی، کھرے نقوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے اور حسین تھے۔ مجھے خود پر نہ جانے کیوں بہت پیار آنے لگا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ میرا حسن و جمال میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ چند دن بعد ہم سب لڑکیوں کو نئے خوبصورت لباس دیے گئے تھے جو تنگ اور چست قسم کے تھے۔ اس کے ساتھ دوپٹے بھی نیٹ کے دیے گئے تھے۔ 2 لڑکیاں باہر سے لائی گئی تھیں جنہوں نے ہمارا رنگ روپ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں تو خود کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم سب کو باہر بلایا گیا۔ سامنے کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا۔ ہم سب اماں کے اشارے کے غلام بن چکی تھیں، اس لیے وہ بس نظروں سے ہمیں کہتی تھیں اور ہم کسی ریموٹ کی طرح سے وہی کرنے لگتیں۔ ہم سب کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں چاروں اطراف صوفے رکھے ہوئے تھے جہاں سفید سیاہ ہر قسم کے مرد بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں شیشے کی گلاسوں کے ہلکے براؤن رنگ کا مشروب تھا جسے وہ پی رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ ہم لوگ اس تہخانے میں بس مرد کے نام وہی ایک دیو شخص کو ہی دیکھا تھا۔ یہاں موجود بہت سارے مردوں کو دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ہی نروس سی ہو گئی تھیں۔ ان مردوں کی نظریں نہ جانے کیوں ہمیں ایک الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں، شاید ایسی ہی حالت وہاں موجود سب لڑکیوں کی تھی۔
मुझे एक शख्स इनमें से बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था, हाथ में शराब लिए। और वो जवान सा शख्स देखने में न ज़्यादा खुश शक्ल था और ना ही बुरा। जो अजीब बात इस शख्स में थी वो ये थी कि इसके चेहरे पर वो बात नहीं थी जो वहाँ मौजूद दूसरे मर्दों के चेहरे और आंखों में थी। इनकी आंखें हमें अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। इनकी आंखों में हवस की चमक थी, चेहरे पर खबासत, और इनकी मुस्कुराहट में कमीनगी सी थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कुछ देर में हम पर क्या क़यामत टूटने वाली थी। इस शख्स ने मेरे तरफ इशारा किया और अम्मा से कहने लगा कि इस लड़की के 2 लाख दूंगा। मैं इसकी बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो किस बात के पैसे दे रहा है। अम्मा ने मना कर दिया, कहने लगी ये तो हीरा है, हीरा, इसकी एक रात की कीमत 10 लाख से कम नहीं लूंगी। मेरी अक्ल और फहम अब भी इस बात से अनजान थी कि मेरी इज्जत का सौदा हो रहा है। वो लोग 10 लाख देने पर तैयार हुए थे। इनमें से एक वो शख्स भी था जो मुझे इन सब मर्दों से अलग सा लगा था, लेकिन वो दोनों न जाने क्यों आपस में झगड़ने लगे थे। शायद मेरे लिए झगड़ रहे थे। मेरी अम्मा के चेहरे पर बड़ी तफाखुराना सी मुस्कुराहट थी। इसने इतराते हुए मेरी कीमत बढ़ा दी। मेरा सौदागर वही शख्स था। इसने अम्मा को पैसे दिए और कहने लगा कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ ने एतराज़ नहीं किया। अम्मा ने मेरा हाथ इसके हाथ में थमा दिया, कहा कि सुबह मेरा आदमी तो इसे तुम्हारे ठिकाने से ले जाएगा। वो शख्स मेरा हाथ पकड़े मुझे बाहर ले जाने लगा। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने अम्मा अम्मा कहना शुरू कर दिया कि मुझे इसके साथ नहीं जाना। मैं बेशक देखने में बड़ी लगने लगी थी, लेकिन थी तो कम उम्र ही। लेकिन अम्मा ने मुझे जिन कहर भरी नज़रों से देखा, मेरी बोलती बंद हो गई थी। वह शख्स मुझे गाड़ी में बैठाकर गाड़ी जब मेन रोड पर ले गया तो मुझे मेरे आंसू बहाते देखकर ज़रा नरमी से बोला, तुम्हें भूख लगी है? न जाने क्यों वो मुझसे पूछ रहा था। भूख तो मुझे लगी थी और बहुत ज़ोरों से लग रही थी। मैंने कहा कि मुझे मेरी अम्मा के पास छोड़ दो। वो मुझे कहने लगा, तुम पहले खाना खाओ फिर छोड़ आऊँगा। मैं इसकी बात मान गई। वो मुझे एक घर ले गया, फिर मेरे सामने खाना रखा। मुझे बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए डिश में रखे चावल मुझे बहुत कम लग रहे थे। मैंने छोटी सी प्लेट में कभी खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने वो चावलों से भरी डिश पकड़ी और हाथ से खाने शुरू कर दिए। चावल बहुत मज़े के थे। मैं दोनों हाथों से चावल खाने लगी। वो शख्स मुझे बड़े गौर से खाते देख रहा था। मैंने 10 मिनट में पूरी डिश खाली कर दी। फिर जब मेरी नज़र शख्स पर पड़ी तो मुझे इसे अपनी जानिब यूं मुतवज्जो देखकर मुझे खफत सी होने लगी कि शायद मैं ज़्यादा खा गई हूँ। मेरे हाथ चिकनाहट से भर चुके थे। इसने मेरी जानिब टिश्यू बढ़ाया, लेकिन मैंने अपने दुपट्टे से अपने हाथ और मुंह को साफ किया था, क्योंकि मुझे यही आदत पड़ चुकी थी। खाना खाते ही मैंने शख्स से कहा कि मुझे अम्मा के पास छोड़ आओ। कहने लगा, इतनी जल्दी भी क्या है? सुबह तुम्हारी अम्मा तुम्हें लेने आ जाएगी। अभी मेरे साथ आओ तो मैं चॉकलेट देता हूँ, बहुत मज़े की होती हैं। वो मुझे बहला कर एक कमरे में ले गया। कमरे को लॉक किया और अलमारी से एक चॉकलेट निकाल कर मुझे दी, जिसे खाते ही मुझे नींद आने लगी। कुछ ही देर में मैं इसे बेड पर लेट कर सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था, न जाने क्यों, लेकिन मेरे बाल खुले हुए थे। वो शख्स मेरे बराबर में सो रहा था। इसे अपने पास देखकर मैं बिदक कर पीछे हटी थी। मेरे यूं अचानक से पीछे हटने से साइड टेबल पर रखा गुलदान ज़मीन पर जा गिरा था। इसके शोर से वो नौजवान भी उठकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा, उठ गई तुम? जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने तुम्हारी अम्मा आती होगी। मैं फ़ौरन से बेड से नीचे उतर गई। अभी मैं नहा धोकर नाश्ता कर रही थी कि जब अम्मा मुझे लेने आ गई। न जाने क्यों, लेकिन अम्मा मुझसे रात के बारे में एक एक बात पूछने लगी। मैंने बता दिया कि मैंने खाना खाया, फिर चॉकलेट खाकर सो गई। जब उठी तो वो शख्स मेरे बराबर में सो रहा था, लेकिन न जाने कैसी तेज़ नज़रें थी इसकी। मुझे सर से पैर तक देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद ही मेरी अम्मा का मोबाइल बजने लगा। शायद इसी नौजवान का फ़ोन था। कहने लगा कि तुम लोगों ने बताया नहीं था कि लड़की कम उम्र है, इसीलिए मुझे इसे नींद की चॉकलेट खिलानी पड़ी। मेरी माँ न जाने क्यों बड़ी मुतमईन सी हो गई थी। अगली रात फिर से वही शख्स मेरे लिए ही आया था, लेकिन न जाने क्यों मेरी माँ ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि एक ही शख्स को तो एक ही लड़की हम बार बार नहीं देते। मुझे न जाने किस शख्स के हवाले कर दिया। वो इंसान नहीं था, इंसानी वजूद में दरिंदा था जिसने मुझ पर ज़रा रहम नहीं खाया था। मेरे रोने बिलखने पर इस शख्स मुझे मारने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। सुबह मेरे चेहरे पर इस कमीने के थप्पड़ और नखनों के निशानात थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। मेरी इज्जत पामाल हो चुकी थी। जब अम्मा मुझे लेने आई तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे न जाने क्यों पहली बार अम्मा से नफरत सी हुई थी।
मेरा जी चाहा कि सामने खड़ी औरत का मुंह नोच लूं, गला दबाकर जान से मार डालूं, लेकिन बेबस थी। इस खबीस औरत ने मेरी चुटिया पकड़ ली और कहने लगी, बड़ा सियाना बन रहा था। वो कमीने इंस्पेक्टर समझ रहा था कि हमें खबर नहीं होगी। कल तो बच गई थी, क्योंकि वो इंस्पेक्टर हमारी खबरें लेने आया था। इसने तुझे छुआ तक नहीं था, धोखा दे रहा था हमें। मेरी तो नजर देखकर पहचान जाती हैं। वो तो हमारी टो लेने आया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि हमारी सोच और पहुंच तक इसकी रसाई मुमकिन नहीं। रात में हमें इस बंगले से निकालकर बस में बिठा दिया गया। मेरे साथ की दूसरी लड़कियों की हालत भी मुख्तलिफ न थी। शायद हम सब का दुख मुश्तरक था, इसलिए एक दूसरे के साथ लगकर हम बहुत रोई। हम रात के बस में बैठे और दूसरे दिन रात को न जाने किसी दूसरे शहर में ले जाया गया। हमसे जिस्म फरोशी का काम लिया जाने लगा, जो एक अजियतनाक अमल था। कम उम्री की वजह से हमारी मांग बहुत ज्यादा थी। एक बार एक बड़े डीलर से हम सब लड़कियों का सौदा तय कर दिया गया। वो अरबी थे और दुबई से आए थे। हम सब लड़कियों को दुबई ले जाना चाहते थे। हम सब लड़कियां रोज अपनी बदकिस्मती पर रोती। जब हम अम्मा की बात पर इनकार करती तो वो कम वक्त हमें बहुत मारती। इसी के मुंह से गुस्से से एक बार ये बात निकल गई कि हमारे माँ बाप ने तो हमें गली मोहल्लों में खुला छोड़ रखा था। अगर हमारी इन्हें इतनी फिक्र होती तो हमें घरों में महफूज रखते। तब ये इंकशाफ हम पर खुला कि ये औरत हमारी माँ नहीं है। मुझे इस वक्त अपने माँ बाप पर रोना आया था। क्या वो नहीं जानते थे कि जिन बच्चियों को अगवा किया जाता है, इनके साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या वो लोग ये नहीं जानते थे कि इनकी जरा सी लापरवाही का खमियाजा इनकी बच्चियां सारी जिंदगी इन भूखे भेड़ियों की हवस का निशाना बनाती रहती हैं? अब शायद हमें दुबई ले जाया जाता। उम्र भर हमारे सौदेबाजी होती रहती। हर रात एक दरिंदा सिर्फ शक के साथ हमारी रात कर्बनाक और अजियत से भरी हुई होती। काश के लोग अपनी बच्चियों को किसी कीमती असासे की तरह संभाल संभाल कर रखें। ये दुनिया बहुत बुरी है, रहम नहीं खाती। खुदारा अपनी बेटियों को कभी भी किसी भी उम्र में बाहर मत भेजो। हम सब लड़कियां खून के आंसू रोती थी जब किसी मर्द नामी जानवर की दरिंदगी का निशाना बनती हैं। अब वो अरबी हमारा सौदा कर ही रहे थे जब पुलिस ने हमला कर दिया। अरबी पुलिस के ऑफिसर ही थे जो भेष बदल कर आए थे, और इन पुलिस कब से तलाश में थी कि जो कम उम्र लड़कियों से जिस्म फरोशी का काम लेते थे, लेकिन अब तक इनकी पहुंच से ये लोग बचते आ रहे थे। वो ऑफिसर भी अपनी वर्दी में सामने आ चुका था जो उस दिन मुझे अपने साथ ले गया था। इसने मुझे नशे की चॉकलेट खिलाकर सारी बातें नींद में मुझसे उगलवा ली थी। फिर इसने मेरे कानों में ऐसे टॉप्स पहना दिए थे कि जिनमें कैमरा था। हमें जहां भी ले जाया जा रहा था, मेरे जरिए पुलिस हम तक पहुंच ही गई थी। हम सबको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अब हम अपना माजी भूल चुकी थी, इसलिए हमें दारुल अमान में भेज दिया गया। हम यहाँ महफूज हैं। हर माह पुलिस वाले हमारी खबरगिरी के लिए भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पुलिस ऑफिसर करप्ट हो। कुछ शेर जवान अब भी मर्द मुजाहिद हैं और पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ऐसे मर्द मोमिन को मैं दिल से सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।